اس لیے تو دین اسلام کے اندر السلام علیکم کا رواج ہے کہ اس لیے کہ السلام علیکم ایک کلمہ دعا ہے کہ آپ جب السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی سلامتی کے خواہاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور جب آپ کسی کی سلامتی کے خواہاں ہوں، خواہش مند ہو، تو ظاہر ہے کہ سامنے والا خوش ہوگا کہ نہیں کہ آپ کہتے السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلامتیاں اللہ نازل فرمائے. تو آپ بھی خوش ہو کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتیاں نازل فرمائے. اس لیے فرماتے السلام علیکم کا جو کلمہ ہے یہ ایسا عجیب و غریب اس کے اندر مضامین ہے کہ یہ کلمہ دعا بھی ہے کہ آپ نے دعا دے دی السلام علیکم، اور یہ کلمہ دعوت بھی ہے، یہ کلمہ دعوت بھی ہے. اس لیے کہ جب السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تبھی تو میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. وہ بھی آگے سے اس کا جواب دیتا وعلیکم السلام، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، تبھی میں بھی آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں. تو یہ دعوت محبت ہے. اور یہ تنبیہ بھی ہے. تنبیہ کس بات کی؟ السلام یہ اللہ کا نام ہے. السلام جب کہتے ہیں السلام علیکم، جب کہتا ہے مومن تو کہتا ہے کہ السلام جو ذات ہے وہ تیرے اوپر نگہبان ہے. علیکم تمہارے اوپر وہ نگہبان کون ہے؟ السلام ذات ہے. اب السلام ذات تمہارے اوپر نگہبان ہے، لہذا تیرا قول، تیرا فعل، تیرا حال اور تیرا عمل کوئی ایسا ادھر سے ادھر ہٹا ہوا نہ ہو اس لیے کہ تو یہ سمجھے کہ میں جو چاہے بولتا رہوں. نہیں، وہ السلام ذات اوپر سے تجھے واچ کر رہی ہے، لہذا زبان سے جو کلمہ نکلے تو ٹھیک نکلے. یہ حسنہ حسین اور خوبصورت جملہ نکلے کیونکہ سلام ذات تیرے اوپر نگہبان ہے. اس سے فرمایا السلام علیکم جب کہتا ہے کہ سلام ذات کی تیرے اوپر نگہبانی ہے، لہذا ٹھیک بولنا. اور وعلیکم السلام کہہ کے وہ بھی اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ تیرے اوپر بھی سلام ذات کی نگہبانی ہے، لہذا تو بھی ٹھیک بولنا. اور جب ٹھیک بولیں گے تو وہ سلام ذات اپنی سلامتی تیرے اوپر بھی نازل کریں گے، میرے اوپر بھی نازل کریں گے. اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے کیونکہ سلام اللہ کا جب نام ہے تو اللہ کا نام کے جب ورد کرتے اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام. تو السلام کا ورد ہو رہا ہے تو یہ ذکر بھی ہے. تو ذکر کی جو فضیلت وہ بھی اس سلام میں حاصل ہو رہی ہے. تو دیکھو ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ دعا بھی ہے، اور کلمہ دعوت بھی ہے، کلمہ تنبیہ بھی ہے، اور کلمہ ذکر بھی ہے. ایک السلام. اس لیے اس دین اسلام نے السلام علیکم ایسا عنوان مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ایسا عنوان ملاقات کا کسی قوم اور سوسائٹی میں نہیں. اس لیے آج ہم میں بہت سے نئے بچوں میں یہ رواج ختم ہو رہا ہے السلام علیکم کا. آپ پرانے بڈھے پاپے ہمارے جیسے تو السلام علیکم کر لیتے ہیں، نہیں رہا ہے او گڈ مارننگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یا کوئی وہ پرانے کوئی روایتی لوگ ہیں وہ کہتے جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو بیٹا، آداب دادا ابا آداب. بھائی یہ آپ نے خود ساختہ کلمے بنا رکھے ہیں جن کے اندر حقائق نہیں ہیں. اللہ نے جو السلام علیکم تمہیں دیا تم جانتے نہیں اس کے اندر حقائق کتنے بند ہیں. بلکہ اس پر بڑا دلچسپ مسئلہ لکھا ہے. صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ اگر شطرنج کھیل رہے ہوں، شطرنج کھیلنا گناہ کی بات ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں مثلا، تو اس میں مبتلا ہے، مسلمان ہیں. اب ان کے پاس سے اگر آپ گزریں تو ان مسلمانوں کو سلام کریں یا نہ کریں یہ ایک سوال اٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، وہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اور گناہ کے اندر مبتلا لوگوں کو آپ سلامتی کی دعا دے کے جا رہے ہیں السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ تو سینس نہیں بنتی نا. تو کیا کریں؟ مسلمان کو سلام کرنے کا بھی حکم ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلنے والا کھڑا ہونے والا سلام کرے. تو کیا کریں؟ اللہ اکبر. صاحبین امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد یہ صاحبین کہلاتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. صاحبین کہتے ہیں کہ ان کو سلام نہ کرے، اس لیے کہ وہ گناہ کے اندر معصیت میں ہیں، اور معصیت والوں کو آپ جو ہے ان کو السلام علیکم کر کے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. یہ تو گویا کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، یہ قرآن کا حکم ہے، گناہ کے اندر تعاون کی اجازت نہیں ہے. یہ تو گویا کہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہو گئی. لہذا آپ غصے سے بات سے نکل جائیں، غصے سے گزر جائیں، سلام نہ کریں. یہ کہا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے ہن بابے دی سنو،
امام اعظم کو کہتے بابا، ظاہر شاگرد تو بڑی نقطے کی بات کر رہے ہیں، اب میرے تیرے جیسے کہتے ہیں بات تو صحیح ہے یار، وہ گناہ معصیت میں ہم کیوں سلامتی کی دعا کریں؟ زبردست، صحیح کہا یار، لیکن جو بابا جو بات کرتا ہے تو بات ہی کہیں اور چلی جاتی، کیونکہ امام اعظم حنیفہ کا جو تفقہ ہے اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو ہمارے استاد کہتے ہوں بابے دی سنو، بابا کیا کہتا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے سلام کرو، سلام کرو۔ کہ جی کیوں بھائی، وہ تو گناہ میں مبتلا ہے۔ کہتے نہیں، جب تم گزرو گے اور تم کہو گے السلام علیکم، تو وہ سارے سر اٹھا کے آپ کو دیکھیں گے کہ وعلیکم السلام، کیونکہ مسلمان تو ہیں، تو اتنے لمحے کے لیے آپ نے ان کو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے داخل کر دیا، اور گناہ سے نکل کر اسے وعلیکم السلام کہہ کے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری کر دیا، تم نے اتنی نیکی کر لی، یہ بہت کافی ہوگی۔ اگر اگلے لمحے ان کی موت ہو جاتی ہے، اگلے لمحے ان کی اجل آ جاتی ہے اور معصیت کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو تمہارے وعلیکم السلام کہنے پر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ کیا باریکی ہے، کیا باریکی ہے، سبحان اللہ۔ یہ فقہ اہم نہیں ہے، فقہ کے اندر اللہ نے کمال رکھے۔ کہا کہ تم نے السلام علیکم کہہ کے ان کو گناہ سے منقطع کر دیا، اور اپنی طرف متوجہ کرے وعلیکم السلام کہہ کے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دیا، اس سے بڑی نیکی اور کیا؟ آپ کے جی صاحبین کی دلیل، وہ تو گناہ کر رہے تھے، تو آپ گناہ کو سپورٹ کر رہے، اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارے استاد کے بابے دی سنو، بابا جواب کیا دیتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا ناراض ہو کے پاس سے گزرنا ان کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک اجنبی کے پاس سے ناراض ہو کے گزر جائے، اس اجنبی کو آپ کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہے؟ کیا آپ کون ہے بھائی؟ کوئی کہا جی انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا، یہ آپ سے ناراض ہو کے گئے، وہ کہنا ہوتا پھر ناراض ساڑھا چاچا لگ رہا ہے، یہی کہیں گے نا، تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں کوئی ایسا قریبی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو، یعنی باپ پاس سے گزرا ہے تو بیٹا سوچتا ہے ابا نے سلام نہیں کیا، لگتا ابا ناراض ہے۔ کہتے ایک عام آدمی کے پاس ایک عام آدمی ناراض ہو کے چلا بھی جائے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لہٰذا یہ دلیل دینا کہ جی اس سے آپ خاموش ہو کے گزر جائیں کہ تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ ہم سے ناراض ہو کے گیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو رشتوں پر تعین ہے۔ ہاں قاضی وقت وہاں سے گزر رہا ہے، مقتدی اور پیشوا گزر رہا ہے، عالم دین گزر رہا ہے، وہ اگر ناراض ہو کے گزرے گا تو وہ سوچیں گے یار مولانا نے سلام نہیں کیا، لگتا ہے مولانا ناراض ہو کے گئے، تو اثر لیں گے نا۔ تو لہذا اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں گے جی سلام کیے بغیر گزر جاؤ، اس لیے کہ کسی عام آدمی کو عام آدمی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، لہذا سلام جب کرو گے اتنے وقت کے لیے اس کو گناہ سے تم نکال کر اللہ کے ذکر میں لگا دو گے، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ زبان کا کلمہ دیکھو کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وقول للناس حسنا، لوگوں کو حسین بات کرو، خوبصورت بات کرو۔